السلام علیکم. آج ہم آئے ہیں پاکستان نیشنل میوزیم اور اس میں دیکھیں مختلف تصاویر اور ویکس کے بہت بڑے بڑے ویکس کے مجسمے بنائے گئے ہیں. ایون جو گھوڑے بھی بنائے گئے ہیں وہ بھی اصل گھوڑوں کے سائز کے اتنے بڑے ویکس کے بنائے گئے ہیں. تو یہاں انہوں نے ایک انگریز کو دکھایا جس کو ایک انڈین گولی مار رہا تھا، اور یہ سر سید احمد خان کو دکھایا کہ وہ کیسے اپنی علی گڑھ موومنٹ جہاں ان کی چلی تھی وہ اپنے بورڈنگ اسکول میں کھڑے ہیں، اور یہاں وہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے اسکول کھولے، کالج کھولے، اور یہاں وہ اس جگہ کھڑے ہیں جہاں مسلمان تعلیم لینے جایا کرتے تھے. فری ایجوکیشن تھی تاکہ سب کانٹیننٹ کے مسلمان پڑھے لکھے ہو سکیں. یہ اس کے بارے میں انفارمیشن ہے کہ کیسے انہوں نے مسلمانوں کی ہیلپ کی اس وقت جب کہ مسلمانوں کے لیے تعلیمی اداروں کے دروازے بند کر دیے گئے تھے. تو سر سید احمد خان کا مجسمہ تو یہ ویکس کا ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ کسی میٹل سے بنا ہوا ہو، اتنا وہ گولڈن کلر کی وجہ سے شائنی لگ رہا ہے. دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. اچھا، یہ نیکسٹ جو ہے مسجد کرتبہ دکھائی ہے جہاں پر علامہ محمد اقبال نماز ادا کر رہے ہیں. یہ مسجد تھی جہاں علامہ اقبال نے دروازہ کھلوا کے 200 سال کے بعد یہاں جا کے تو نماز پڑھی تھی. اس کے بعد یہ علامہ اقبال کا گھر دکھایا گیا ہے اور دکھایا گیا کہ کتنے سمپل لیونگ میں وہ رہتے تھے. اور یہ علامہ اقبال کو الہ آباد ایڈریس پیش کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے جب انہوں نے پاکستان کا آئیڈیا پیش کیا تھا کہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن چاہیے. مسلمانوں کو خالی برٹش کے انڈر صرف اپنے رائٹس نہیں مانگتے رہنا چاہیے، بلکہ ان کو یہ مانگنا چاہیے کہ ان کا الگ وطن ہو اور جہاں وہ سکون سے اطمینان سے اپنے دین مذہب کے مطابق رہ سکیں. یہ علامہ اقبال کی اور تصویریں بھی ہیں، اور اسی طرح سے یہ ان کا گھر دکھایا گیا ہے. یہ صوفہ علامہ اقبال بھی ایک لائر تھے، تو ان کی لا بکس بھی ہیں اور شاعری کی بہت ساری کتابیں ہیں. وہ شاعری کے مجموعوں کے طور پہ انہوں نے یہاں پہ مختلف بکس بھی علامہ اقبال کے دکھائی ہیں. یہ مغل دور کا ایک گلمپس شو کیا ہے اس شوکیس میں. اسی طرح یہ صوفیہ کرام کا بھی ایک گلمپس شو کیا ہوا ہے. چھوٹے گلمپس ہیں، جو پرانی ہسٹری ہے اس کے بارے میں چھوٹے گلمپس ہیں، جو نیو ہسٹری ہے اس کے بارے میں زیادہ گلمپس ہیں. جیسے یہ وار آف انڈیپینڈنس کا ایک سین دکھایا ہے. اور یہ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں تو یہ ایک یہاں پر ایک وہ بھی ہے، سینما بھی ہے چھوٹا سا، جس میں یہ ساری ویڈیو کی شکل میں یہ سب چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو پاکستان کی تحریک آزادی کے لیے جو کچھ بھی ہوا اس کو یہاں پہ دکھایا جاتا ہے. یہ قائد اعظم کا آفس دکھایا ہوا ہے. پھر یہ دکھایا کہ قائد اعظم کیسے بیٹھے اپنے زیارت والے گھر میں. یہ قائد اعظم کا پرسنل گھر تھا اور اس طرح سے ان کا سارا سیٹ اپ تھا. یہ ان کا باکس تھا جس میں وہ سارے ڈاکیومنٹس رکھتے تھے. اوریجنل باکس ہے ان زمانوں کا قائد اعظم کا. یہ ان کی پکچرز ہیں، پینٹنگز بنائی گئی ہیں قائد اعظم کی مختلف ڈریسز میں. اور اس کے علاوہ قائد اعظم کی ڈریسز بھی ایک جگہ انہوں نے ڈسپلے کیے ہیں. یہ سارا قائد اعظم کا گھر. قائد اعظم نے خود اپنی محنت سے، اپنی وکالت کی کامیابی کی وجہ سے یہ اپنا گھر خود بنایا تھا. تو یہ گھر وہ دکھا رہے ہیں. اچھا، اس سے اگلے شو کیس میں قائد اعظم کا آفس دکھایا گیا. قائد اعظم ایک لائر تھے، بہت ہی بہترین ان کا آفس تھا. دیکھیں ان کی لا کی بکس پڑھی ہیں، وہ اپنے آفس میں کھڑے ہیں اور آفس فرنیچر وغیرہ شو کیا گیا اس کے اندر اس شو کیس میں. اور یہ قائد اعظم کے گھر کا فرنیچر ہے، ان کا ڈرائنگ روم ہے جس کو شو کیا گیا ہے. یہ اوریجنل صوفے اور فرنیچر سارا اور یہ کبرڈس وغیرہ جو ہیں یہ ان کے اپنے گھر کی ہیں. یہاں اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بھی لکھی ہیں کہ قرارداد پاکستان کیسے پیش کی گئی، لاہور ریزولوشن جس کی وجہ سے 23 مارچ کو چھٹی ہوتی ہے، تو وہ بھی اس کے بارے میں بھی ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں. کہ کس طرح مسلمانوں نے کلیکٹیولی یہ ایکسیپٹ کیا. بہت زیادہ مسلمان آئے، انہوں نے کلیکٹیولی یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہمیں الگ ملک چاہیے، ہم برٹش کے انڈر نہیں رہنا چاہتے. ہندوؤں کو چاہے برٹش آزادی دیں نہ دیں، لیکن مسلمانوں کو آزادی چاہیے تو ان کو آزاد کر دیں. یہ اس ایونٹ کے بارے میں یہ لاہور میں ہے، منٹو پارک جہاں پر یہ ایونٹ ہوا تھا. آج بھی اس کا وہ موجود ہے لاہور میں، لوگ وہاں جاتے ہیں. علامہ اقبال پارک اس کا نام رکھ دیا گیا. یہ گاندھی کو دکھایا گیا ہے. گاندھی کا مجسمہ فل ہیومن سائز کے مجسمے بنائے گئے ہیں. ان کے قریب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے لگتے ہیں جیسے اوریجنل انسان ہو. یہ قائد اعظم کا مجسمہ ہے، فلی ڈریسڈ اپ ہے.
بہت پیارا ڈسپلے. یہ قائد اعظم اور گاندھی کو آمنے سامنے دکھایا گیا, بات کر رہے ہیں. ایک مقام ایسا آیا تھا ہسٹری میں جب گاندھی اور محمد علی جناح کی آپس میں بات چیت ہوئی تھی, جس میں جناح نے بہت کلیئرلی یہ زور دے کے کہا تھا کہ ہم ٹو نیشن تھیوری پہ بلیو کرتے ہیں, ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان الگ ہیں ہندوؤں سے. اور یہ وہ جو موقع تھا جب فائنل ڈیسیجن ہونے لگا 3 جون پلان کا کہ مسلمانوں کو کون سا علاقہ دیا جانا ہے اور ہندوؤں کا کون سا علاقہ دیا جانا ہے. یہ وہ موقع ہے. اس میں سب دیکھیں, ماؤنٹ بیٹن بھی بیٹھا ہے, قائد اعظم بھی ہیں, نہرو بھی ہے, اور سردار عبدالرب نشتر بیٹھے ہیں, لیاقت علی خان بیٹھے ہیں, اور اس کے علاوہ ایک سکھ ریپرزینٹیٹیو بھی اس میں بیٹھا ہے. تو یہاں ڈیسائیڈ یہ ہو رہا ہے. پھر یہ ایک میپ دکھایا گیا کہ کس طرح یہاں جب ڈیسائیڈ ہو گیا تو پنجاب کے لوگ جو تھے ان کو موو کرنا پڑا. جتنے مسلمان پنجاب میں تھے ان کو اس طرح اپنا گھر بار وائنڈ اپ کر کے اور ان کو پاکستان آنا ہوا, کیونکہ وہ اب ہندوستان میں نہیں رہنا چاہتے تھے, وہ اپنے نئے ملک میں اپنے پاکستان میں رہنا چاہتے تھے. تو اس طرح یہ آ گئے. یہ علامہ اقبال کی گریو دکھائی گئی ہے. اسی طرح جب مختلف فیصلے ہوتے چلے گئے تو پاکستان بن گیا اور قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے, اور پھر ان کو ایز گورنر جنرل یہ والا گھر ملا جہاں وہ مس فاطمہ جناح کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ ان کا وہ ڈرائنگ روم ہے جو گورنر جنرل بننے کے بعد ان کو ملا تھا. تو اس گھر میں وہ بیٹھے ہوئے دکھائے گئے ہیں. اس طرح یہ ایک سین ہے جس میں قائد اعظم نے ماؤنٹ بیٹن کو کنونس کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے بغیر برٹش انڈیا چھوڑ کر نہیں جا سکتے, کیونکہ مجھے مسلمانوں کو یقین تھا کہ بعد میں کانگریس ان کو پاکستان نہیں بنا کر دے گی. اور یہ لیاقت علی خان کی تصویر ہے جب پاکستان کا پہلا فلیگ جو ہے ڈسپلے کیا گیا تھا. اور یہ پھر اگر آپ اوپر دیکھیں نا تو آپ کو لگے گا کہ اوپر انہوں نے اوپر تک پاکستان موومنٹ میں حصہ لینے والوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. اتنا انٹرسٹنگ لگتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ آپ خود بھی اس سارے سین کا حصہ ہیں. یہ ساری تصویریں جب قائد اعظم ایز لائر کام کرتے تھے, یہ قائد اعظم کے گھر میں لگی ہوئی تصویریں تھیں جو انہوں نے یہاں لا کے ان کے آفس کے اندر ڈسپلے کی ہوئی ہیں. بہت ہی خوبصورت ڈسپلیز ہیں اور اوریجنل سب چیزیں ہیں, تو ایسے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ واپس اسی زمانے کی ہسٹری سے کنیکٹ ہو گئے. یہ پاکستان وہ میپ ہے نا, یہ پورا سب کانٹیننٹ تھا, تو جو اس میں کلرڈ حصے ہیں یہ پاکستان کو ملے تھے, یہ بنگال, اور اس سائڈ والا جو ہے یہ والا ویسٹ پاکستان جو ہمارا ابھی والا پاکستان ہے, ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان. یہ اس میں ساری خواتین کا جو رول تھا وہ خواتین کی بھی تصویریں دکھائی گئی ہیں, ان کے بارے میں ڈیٹیلز لکھی گئی ہیں, کیسے انہوں نے حصہ لیا جنگ آزادی میں, ملک کی آزادی میں, پاکستان موومنٹ میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا. یہ قائد اعظم کی پھر ایک تصویر دکھائی گئی ہے اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے, ایک بلکہ پورا ان کا مجسمہ ہے یہ آفس میں بیٹھے ہوئے. بہت خوبصورت میوزیم ہے. تصویروں اور ویڈیوز میں یہ اس طرح دکھایا ہی نہیں جا سکتا کہ جتنی رچ ہسٹری یہاں پر موجود ہے, اور یہاں جا کر جتنا زیادہ یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ جیسے اس ہسٹری کا خود بھی ایک حصہ بن گئے ہیں. آپ واقعی قائد اعظم سے ملنے ان کے ڈرائنگ روم میں چلے گئے ہیں, جیسے یہ ان کا ڈرائنگ روم ہے, یا واقعی گاندھی جناح ٹاک کے ٹائم پہ آپ بھی وہاں پہ کھڑے ہیں. اس طرح یہ ان مجسموں کو اتنا اوریجنل طریقے سے بنایا گیا کہ دیکھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے. بہت خوبصورت کام کیا گیا, اور اس سے لگتا ہے کہ ہمارے بڑے اسکلفل ورکرز ہیں جنہوں نے کام کیا. اور پھر اس پہ اور زیادہ انٹرسٹنگ چیز یہ کہ ان کو ڈریس اپ اتنے صحیح بالکل اوریجنلی اسی زمانے میں جیسا کپڑا تھا, جس ڈیزائن کے ڈریسز ان کے سلے ہوتے تھے وہ ان کو اسی طرح ڈریس اپ کیا گیا ہے, جس طرح جیسے جوتے وہ پہنتے تھے, جیسے کرٹنز تھے, جس طرح کے فرنیچر تھا. تو وہ دیکھ کے بہت ہی زیادہ اوریجنل کا احساس ہوتا ہے اس کو دیکھ کے. بہت خوبصورت ہے. قائد اعظم کا گورنر جنرل کے طور پہ جو گھر تھا وہ کراچی میں تھا. تو کراچی اس زمانے میں پاکستان کا شروع میں کیپٹل ہوا کرتا تھا. بعد میں اسلام آباد بعد میں کیپٹل بنا ایوب خان کے زمانے میں, لیکن پہلے کراچی پاکستان کا کیپٹل ہوتا تھا. تو یہ ان کا کراچی والا گھر تھا. اسی طرح کی وہ فائنل ٹائم ہے جب ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو کہا تھا کہ اگر تم مجھے کنونس کر سکتے ہو فار دا آئیڈیا آف پاکستان تو پھر میں سائن کروں گا اس ڈاکیومنٹ پہ کہ الگ وطن پاکستان بنایا جائے.
تو قائد اعظم نے پھر اس کو، ہم کہتے ہیں نا کئی جگہوں پہ قائد اعظم نے پاکستان کا مقدمہ جیت لیا، تو یہ وہ ٹائم تھا جب قائد اعظم نے بہت ڈیٹیلڈ اسپیچ کی مسلمانوں کے کلچر کے بارے میں، ان کی آئیڈینٹی کے بارے میں، ان کے اصول اور ضابطے اور ریلیجن کے بارے میں، اور ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں، اور اتنی دلیل کے ساتھ اتنی زیادہ باتیں کی کہ آخر کار ماؤنٹ بیٹن کو کنونس ہونا پڑا. یہ قائد اعظم اسپیچ کر رہے ہیں. یہاں پر ہی لیڈی ماؤنٹ بیٹن بھی بیٹھی تھیں ایک سائڈ پہ، اور یہ مس فاطمہ جناح بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی اسی کورٹ کے اندر موجود تھے. یہ کورٹ فار کامن پبلک کے لیے نہیں تھا، مگر اسپیشل لوگ اس میں تھے. یہاں لیاقت علی خان کو دکھایا گیا، پیچھے پوری پبلک کو دکھایا گیا کہ کیسے ساری پبلک ان کے ساتھ تھی، اور لیاقت علی خان پاکستان کا فلیگ ڈسپلے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا اب سے ایسا فلیگ ہوگا. بہت اچھا میوزیم ہے. کبھی آپ کو ٹائم ملے تو اسلام آباد گئے ہوں تو اس میوزیم میں ضرور لے کے جائیں. خاص طور پہ جو ہمارے ینگ بچے ہیں ان کو ضرور یہ دکھائیں، کیونکہ ینگ بچوں کو اپنی ہسٹری کا اتنا زیادہ نہیں پتہ ہوتا، مگر جب وہ ایسے اوریجنل میں دیکھتے ہیں نا تو وہ پھر بہت زیادہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ وہ ٹائم دکھایا گیا ہے، یہ انٹر ہوتے ہی آپ کو نظر آئے گا. یعنی کہ شروع میں پاکستان کے پاس اپنی فوج نہیں تھی، تو برٹش کی جو فوج تھی وہی یہاں پہ اپنا ڈیوٹیز کر رہی تھی. تو یہ قائد اعظم کی جب بگی آئی ہے، جب ان کا پبلک ڈسپلے قائد اعظم کا ایز گورنر جنرل ہوا ہے، تو اس طرح وہ ایک 2 گھوڑوں والی بگی میں بیٹھ کے آئے تھے مس فاطمہ جناح اور قائد اعظم، اور اس بگی کے آگے 2 سولجرز آرمی کے ایز گارڈز چل رہے تھے، ایک سولجر پیچھے چل رہا تھا. تو یہ بھی دکھایا گیا. اگر آپ ان ہارسز کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے اصلی ہارسز ہیں، اتنا زیادہ یہ ریئل لگتے ہیں، اور بڑے فل سائز ہارسز کی طرح ہیں. پوری طرح اسی طرح ان کو بنایا گیا، ڈیکوریٹ کیا گیا ہے کہ جیسے اصلی گھوڑے ہوں اور ابھی چل پڑیں گے، اس طرح فیل ہوتا ہے. یہ بالکل انٹری کے اوپر یہ ہے، اور جاتے ہوئے بھی آپ یہی دیکھتے ہوئے جاتے ہیں. یہ اصل میں اوپر سے جب سٹیئرز اتر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر کرتے کرتے یہیں نیچے آئیں گے اور یہیں سے پھر باہر جانے کا راستہ ہے. یہ اس طرح سے ہے. اس طرح قائد اعظم اور مس فاطمہ جناح اس بگی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور سب لوگ ان کے اوپر پھولوں کی پیٹلز شاور کر رہے تھے، ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے، پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے، اور پاکستان زندہ باد کی اور کلمہ طیبہ کی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ایسی آوازیں فضا میں بلند تھیں. تو بہت ہی پرجوش اس وقت کا یہ نظارہ تھا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.